لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت شریفہ میں متقیوں کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، دوسری صفت نماز قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. تو پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. دوسری صفت نماز قائم کرنا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. نماز کے بہت بڑے فضائل ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی بہت وعیدیں ہیں. جس طرح پہلے بھی عرض کیا، نماز مسلم اور غیر مسلم کے درمیان پہچان ہے. مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات عبادت کی ہے. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما نصف اللیل کلہ. اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی. تو پوری رات عبادت میں کی ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ساری رات سویا رہا لیکن اس کی ساری رات عبادت میں لکھی ہے. لیکن وعید بھی ہے. فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بھاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. دن کو تو پڑھتے رہتے تھے اپنا منافقت چھپانے کے لیے کہ پتہ چلے ہم بھی مسلمان ہیں، اندر نفاق ہوتا تھا. لیکن عشاء اور فجر اندھیرا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. گویا کہ فجر اور عشاء کی نماز یہ جو بھاری ہے منافقوں کے لیے ہے. اب جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، یہ تو ہم نہیں فتویٰ لگاتے کہ وہ منافق ہے، لیکن منافقوں والی علامت نشانی ان کے اندر پائی گئی ہے. جو
منافقوں کی علامت تھی، وہ علامت ان کے اندر پائی گئی، تو پھر ڈر لگتا ہے یہ علامت اتنی عروج نہ پکڑ جائے کہ ہمیں منافقت کی فہرست میں شامل نہ کر دے، منافقوں کے ساتھ شامل نہ کر دے، پھر قیامت کے دن منافقوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں ہوں گے اور دیکھیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، میرا فلاں عزیز نظر نہیں آ رہا، میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، میرا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا، تو اللہ رب العالمین اوپر جنت سے نیچے جہنم کی طرف پردہ ہٹا دیں گے۔ جب پردہ ہٹائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو وہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گئے ہو؟ تم ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے سب کچھ ہوتا تھا، جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو پہلی بات جو جہنم والے کہیں گے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لمبی بات ہے، میں تو بس مختصر مطلب کی بات یہاں نکال رہا ہوں۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر کہاں ہے؟ جہنم میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، 29 سپارہ ہے، سورۃ المدثر ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اب میں وعید بیان نہیں کر رہا، یہ خود رب کا قرآن وعید بیان کر رہا ہے، یہ میں سخت بیان نہیں کر رہا، خود رب کا قرآن سخت بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں۔ اب خدا کو جا کے کہو اتنی سخت بات نماز پڑھتے جہنم میں چلے جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بات قرآن کر رہا ہے، ایمان والوں کی بات قرآن کر رہا ہے۔ نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے، وہ ایمان والے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہی جہنم میں چل رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کتنے ہمارے بھائی مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، نماز کے لیے ٹائم کوئی نہیں، جو چیز دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی محنت دنیا میں رہ جائے گی، اس کے لیے تو ٹائم وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور جو نماز قبر میں ساتھ ہوگی، جس نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، جس نماز پر نبی نے فرمایا کہ نام اعمال کے ہاتھ میں ملے گا، جس نماز پر نبی نے فرمایا پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، جس نماز پر نبی نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم اپنی دکانداری کو چمکاؤ، اپنے ذمہ دارہ کو چمکاؤ، اپنے دنیا کے کام کاج کاروبار کو چمکاؤ، خوب محنت کرو، اس کام کی وجہ سے، اس دکان کی وجہ سے، اس کھیتی باڑی کی وجہ سے، اس محنت مزدوری کی وجہ سے تمہارا قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، قطعاً ایسا فرمان نہیں ملے گا۔ اگر یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ اعلان ہے، تو یہ نماز پڑھنے پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے گا تو اس کو 5 انعام ملیں گے، 1 انعام دنیا میں، 4 انعام مرنے کے بعد۔ دنیا میں انعام
اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ آج جس رزق کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، جس رزق کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہیں، جس رزق کی وجہ سے آج ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، جس رزق کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیتے ہیں، جس رزق کی وجہ سے سود کھانا پڑے تو کھا لیتے ہیں، جس رزق کی وجہ سے رشوت کھانی پڑے تو کھا لیتے ہیں، جس رزق کی وجہ سے دھوکہ دینا پڑے تو دے دیتے ہیں، جس رزق کی وجہ سے جو حربہ استعمال کرنا پڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن آمنہ کے لال نے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا، تم نماز کی پابندی کرو، 5 وقت نماز پڑھو، نماز کی برکت سے اللہ تمہارے رزق کی پریشانی دور کر دے گا۔ جب رزق کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی تو پھر رزق کی وجہ سے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، جب رزق کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی تو پھر سود بھی نہیں کھائیں گے، رشوت بھی نہیں کھائیں گے، دھوکہ بھی نہیں دیں گے، حلال حرام بھی نہیں ملائیں گے، پھر پاکیزہ رزق اللہ عطا فرمائیں گے جب 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ اور 4 انعام مرنے کے بعد فرمایا قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قبر کو دیکھا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں شروع ہو جاتی تھی، چہرے میں آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے، اتنے آنسو مبارک نکلتے، چہرے پہ نالی کے نشان بنی آنسو بہنے کا، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا کیوں روتے ہو، آپ تو نبی کے دوہرے داماد ہو، آپ تو وہ خوش نصیب ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں حضرت عثمان ہوگا۔ اور خود نبی نے تجھے 6 مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، کئی دفعہ فرمایا۔ اور تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، اتنی سعادتیں ہیں، اس کے باوجود جب قبر کو دیکھتے تھے تو زر و قطع روتے تھے، فرماتے لوگو میرے محبوب نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے، یہ بھی تو میرے محبوب نے فرمایا لوگو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، معلوم نہیں میری قبر میرے لیے کیا بنے گی۔ کبھی ہمیں بھی اپنی قبر یاد آئی، کبھی ہمیں بھی اپنی موت یاد آئی، آخر مرنا تو ہے، یاد کرے یا نہ کرے وقت پہ ہمارا نمبر آ جائے گا۔ قبر کو یاد کرے یا نہ کرے ایک دن سو جائیں گے، یہ اور بات ہے، معلوم نہیں ہمارا خاتمہ موت کس حال میں آئے گی، یہ زمین کی قبر نصیب ہوتی ہے یا دریا کی قبر نصیب ہوتی ہے یا جانوروں کے پیڑ کی قبر نصیب ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے، جو جہاں چلا گیا اس کی وہی قبر بن گئی، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت خیر ہے کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے موت کی نشانی آ گئی ہے، ابھی عثمان نے موت کی تیاری نہیں کی۔ کیا نشانی آئی؟ سفید بال آ گئے، سفید بال موت کی نشانی ہے، سفید بال نظر آئے تو بس رو رہے ہیں کہ عثمان تیرے سفید بال تو آ گئے، تو نے موت کی تیاری کیا کی ہے؟ جو رات دن اللہ کی فرما برداری میں گزارنے والے تھے، رات دن موت کی فکر کرنے والے، تیاری کرنے والے، کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو تیاری نہیں کی، اور ہم تو تیاری کرتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی بالکل مطمئن ہو کے پھر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جو نماز پڑھے گا
نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو ہٹا لیں گے، قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن کسی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوش خوش پھرے گا، اعلان کرے گا لوگوں میں کامیاب ہو گیا، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ جو نماز پڑھے گا نماز کی برکت سے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ رسول کو ناراض کر کے جائے گا، اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اور کیسے ہوگا بائیں ہاتھ میں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سینہ چیرا جائے گا، سینہ چیر کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے اندر ڈال کے پیچھے سے کھینچا جائے گا، اور پیچھے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ چیخے گا، چلے گا ہے میری بربادی، ہے میری ہلاکت، میں برباد ہو گیا، مجھے جہنم کا ٹکٹ مل گیا۔ آج ہمیں محسوس نہیں ہوتا نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا، پڑھنے کی بات سارا محسوس ہوگا جب نتیجہ سامنے آئے گا۔ آج وہ کہتے جی کیا کریں، بڑا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، مولوی صاحب بس سردیاں بہت ہیں، سردیاں چلی جائے نا پھر نماز شروع کریں گے، سردیاں چلی جائے پھر گرمی، جو بڑی گرمی ہے نہیں، اوہو یہ دنیا کی سردی تو برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی سردی کیسے برداشت ہوگی؟ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ جس طرح دنیا کے اندر سردی اور گرمی ہے، اس طرح جہنم کے اندر بھی ٹھنڈا عذاب بھی ہے، گرم عذاب بھی ہے، دونوں عذاب ہیں۔ آج تو دنیا میں ہم یہ ٹال مٹول کر جاتے ہیں جی بڑی سردی ہے، لیکن سردی رب کی عبادت کے لیے ہے، سردی نماز پڑھنے کے لیے ہے، دنیا کی کام کوئی سردی نہیں، اگرچہ تن کے سارے کپڑے اتار دو کہیں بھیج دو چلے جائیں گے، دنیا کے مفاد کے لیے سردی نہیں، آخرت کے مفاد کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے پھر سردی آڑ بن جاتی ہے۔ اس وقت کیا بنے گا؟ نماز نہ پڑھ کر گئے، اللہ نہ کرے نام عمل بائیں ہاتھ میں اگر مل گیا، سینہ چیرا گیا، بایاں ہاتھ سینے کے اندر ڈال کے پیچھے سے کھینچا گیا اور نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا حال ہوگا؟ آج چلو ہمیں تو چپ کرا جاتے ہو، ہم چلے جاتے ہیں بھائی نماز پڑھو جی سردی ہے کیا کریں، چلو مولوی صاحب تو چپ کر جائے گا جی کیا بہانہ بنا لیا ہے، رب کو کیا کہو گے؟ رب بھی تمہارا یہ عذر سن کے چپ کر جائے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے سردی تھی چھوڑ دو، اللہ وہاں سارے عذر ختم کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام نماز کی برکت سے فرمایا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا، جو پل صراط ہے ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے، 1500 سال کا سفر ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار برابر اور 500 سال اترائی، اور یہ پل بال سے بریک ہے، تلوار سے تیز ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے، اور سب نے اس سے گزرنا ہے، اور اس پل کے نیچے جہنم ہے، جو نہیں گزر سکے گا نیچے گرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پل سے ایسے گزاریں گے، گزرنے کے بعد وہ پوچھے گا کہ ہم سنتے تھے ایک پل صراط تھی وہ کہاں ہے، اس کو کہا جائے گا وہ تو کراس کر کے آ گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اور 5واں انعام بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے، جو 5 وقت نماز پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اگر کسی سے اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا وہ برباد ہو، کس کی جرات ہے کہ اللہ کو حساب دے سکے؟ ایک عابد بزرگ تھا نا، اس نے دعا مانگی اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، میں تیری عبادت کروں اور جب میری موت آئے تو سجدے میں ہے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، 500 سال اس نے عبادت کی، اور جب موت آئی تو سجدے میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو۔
وہ کہنے لگا اللہ نہیں، میری عبادت کے صدقے 500 سال جو میں نے عبادت کی ہے، میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت دو۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ کہنے لگا میری عبادت کہاں گئی؟ 500 سال تو میں نے عبادت کی، جس طرح ہمیں اپنی عبادت پہ ناز ہوتا ہے، 2 سجدے کر لیے تو ناز ہوتا ہے جی میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا مومن ہوں، پتہ نہیں پر قبول بھی ہوا نہیں ہوا۔ ایسا تو نہ ہو کہ میری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے میرے منہ پہ مار دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس بندے نے جو 500 سال عبادت کی ہے نا، اس کا بھی حساب کرو، میں رب نے جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا بھی حساب کرو۔ حساب شروع ہو گیا، 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی، ابھی ایک آنکھ کا حساب ہی پورا نہیں ہوا، ایک آنکھ کا حساب ہی پورا نہیں ہوا، باقی نعمتیں کھڑی ہیں، کانوں والی نعمت باقی، زبان والی نعمت باقی، دماغ والی نعمت باقی، ہاتھ پاؤں والی نعمتیں باقی، ساری نعمتیں باقی ہیں۔ نیکیاں ختم ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، ابھی ایک نعمت کا بھی حساب پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو۔ اب جب جہنم میں ڈالنے کے لیے گیا تو پھر وہ اس کی عقل ٹھکانے کے لگا اللہ میاں بس اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت دے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے اندر طاقت نہیں حساب دینے کی۔ کوئی یوں کہے جی ٹھیک ہے تو جو نہ کرے میں حساب دے دوں گا اللہ کو، تکبرانہ بول ہے۔ کون اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ کس کی جرات ہے؟ جس دن سارے نبی تڑپ رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بڑے بڑے ہل جائیں گے تو اور میں حساب لیں گے۔ ایسے کہہ دیتے جی تھے کھا دیو پیتے ہو ہڑپ کیتے ہو اپنے آپ حساب دے دیں گے، ویکھی جائے گی۔ لگتا ہے اس کو نبی کے فرمان پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کے دل میں میدان حشر میں کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف اور یقین نہیں ہے، اس لیے یہ گندے بول بول رہا ہے۔ یقین ہو ایسے بول بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، پیار محبت کے ساتھ، سختی نہ کریں، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ ان کو بھی کہیں وہ بھی نماز پڑھیں۔ جب ہمارے گھروں میں نمازیں زندہ ہو جائیں گی، ہمارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا، ہمارے گھروں میں نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے گا، ہمارے گھروں میں نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں گی، پھر ہمارے گھروں کا ماحول بھی بدل جائے گا، پھر ہمارے گھروں کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تکلیفیں راحتوں میں بدل جائیں گی، پھر اللہ سکون والی اطمینان والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے، پھر اللہ ہمارے معاملات بھی درست فرما لیں گے۔ آج وجہ یہ ہے میرا گھر کا نظام کیوں بگڑا ہوا ہے، اصل میں بگڑا ہوا ہوں۔ میرے گھر کا ماحول کیوں بگڑا ہوا ہے، اصل میں بگڑا ہوا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا میرا سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ آج مجھے اپنی کمی نظر نہیں آتی، اپنا گناہ نظر نہیں آتا، اور کیا کہتے ہیں فلاں نے کچھ کر دیتا ہے، یار میرے گھر بڑا چنگا گھر چل رہا سی تو پتہ کی ہو گیا تو سارا کام خراب ہو گیا۔ میرے بھائیوں جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے محتاط ہماری نافرمانی کریں گے، جب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو ہمارے محتاط ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے محتاط ہمارے فرما بردار بن جائے تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔